السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو شب برات کی بہت بہت مبارکبادیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کی خیرات و برکات سے آپ تمامی حضرات کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس بابرکت موقع پر میں آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام وہ یہ ہے کہ آج آپ دو چیز کا اہتمام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے گا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ آپ توبہ و استغفار کثرت سے کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے جو ماسبق گناہ آپ نے کیے، جو اپنی زندگی میں جو ماضی میں آپ سے گناہ سرزد ہوئے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے، رب کے حضور صدق کے دل کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ توبہ کریں اور معافی طلب کریں۔ رب کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ مولا کریم ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور ساتھ ہی یہ بھی آپ دل میں یہ عزم کریں، یہ ایک پکا ارادہ کریں کہ آئندہ آپ اس گناہ کو نہیں کریں گے، اور اس گناہ سے بچنے کی رب کے حضور یہ بھی التجا کریں گے کہ رب ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ توبہ کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری بات وہ یہ کہ آپ یہ بھی عہد کر لیں کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، ہے نا، تاکہ یہ جو وزن ہے، یہ جو ایک حقوق العباد کی جو حق تلفی ہوئی ہے، اس حق تلفی کا بدلہ ایسا نہیں کہ آپ کو آخرت میں دینا پڑے، بلکہ یہیں پر اس سے معافی مانگ لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، حقوق العباد کی تلفی کی ہے، آپ کو ناحق ستایا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اسے معاف کر دیں۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، حضرت عمر فاروق بھی اس مجلس میں تھے، اور اللہ کے رسول سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تبسم فرمانے لگے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آقا، آپ نے کس بات پر تبسم فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں سے دو شخص رب کے حضور لائے جائیں گے، اور اس میں سے ایک شخص رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، کہے گا، اے رب العالمین، مجھے اس شخص سے میرا حق دلوا دے۔ رب کریم اس آدمی سے ارشاد فرمائے گا، اے شخص، تو اس کا حق ادا کر دے۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میرے پاس اب کوئی نیکی نہ رہی جو اپنی نیکی میں اسے دے دوں۔ رب کریم پھر اس شخص سے مخاطب ہوگا جو شخص شکایت کر رہا تھا۔ پھر رب کریم اس سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ، اب کیا کہتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، جب اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچی تو اب یہ ہو کہ میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن بہت ہی شدت کا دن ہوگا، ایک انسان دوسرے انسان پر گناہ کا بوجھ ڈالتا نظر آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکایت کرنے والے شخص سے ارشاد فرمائے گا کہ ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھو، اس طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔ وہ شخص بہت بڑے بڑے اونچے سونے اور ہیرے جواہرات اور چاندی کے محلات دیکھے گا۔ دیکھنے کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا کہ میرے مولا، یہ اونچے اونچے محلات کن کے لیے ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ انبیاء کے لیے ہے، صدیقین کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا، میں اس شخص کو اس محل میں داخل کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں، تمہارے پاس اس کی قیمت ہے، اگر تم اس کی قیمت چکاتے ہو تو تم اس محل میں داخل ہو سکتے ہو۔ وہ شخص بہت ہی
तजस्सुस के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, हाँ मेरे मौला मेरे पास क्या कीमत है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा कि अगर तुमने अपने भाई को माफ़ कर दिया तो तुम्हारी माफ़ी तुझे इस महल में ले जाएगी। नाज़रीन इकराम, फिर वो शख्स उसे माफ़ कर देगा और फिर उस भाई को माफ़ करने की वजह से अल्लाह तबारक तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नाज़रीन इकराम, तो मेरा यहाँ पर कहना ये है कि ये रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होगा अगर आपने अपने भाइयों में से किसी ने जो आपको नाहक सताया या फिर आपको परेशान किया या आपकी हक तलफी की, तो अगर आप माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह तबारक तआला आपको आखिरत के दिन इसका बड़ा इनाम अता फरमाएगा।